نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 404. اگر مدنی ماحول والے یا والی کے مزاج میں غصہ، چڑچڑاپن اور بد اخلاقی ہوئی تو کامیابی مشکل ہے. لہذا اپنے اخلاق درست کیجیے. اور ویسے بھی جسے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھن ہو، اس کے لیے ٹھنڈے مزاج کا ہونا ضروری ہے کہ بیجا سختی کرنے سے باہر کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں. نرمی کی اہمیت کو حکایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. چنانچہ منقول ہے کہ کسی نے مامون الرشید پر احتساب کیا، یعنی کسی خطا پر ٹوکا اور اس سے سختی کے ساتھ گفتگو کی، تو مامون الرشید نے کہا، اے جوان مرد، حق تعالی ہے تجھ سے بہتر افراد کو جب مجھ سے بدتر فرد کے پاس بھیجا. مجھ سے بہتر یعنی سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون علیہ السلام، اور مجھ سے بدتر یعنی فرعون، تو ان کو حکم دیا کہ اس سے نرمی سے بات کرو. پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44 اس نے پڑھی. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، ترجمہ کمزور ایمان، تو اس سے نرم بات کہنا. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اب یہ سن کر تو نرمی کا ذہن تو کر بنتا ہے، بہت سی روایتیں آپ نے تو پڑھی ہوتی، لیکن یہ کہ فطرت کیسے بدلے، عادتیں کیسے سدھرے. مدنی قافلوں میں اگر پابندی سے اس کے جدول کے مطابق سفر کی ترکیب رہی اور سنجیدگی کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ مدنی انعامات پر عمل جاری رہا، تو انشاءاللہ وہ نرمی اور وہ شرم و حیا اور وہ تازگی اور نکھار آئے گا کہ بس آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ لوگ توبہ کر لیں گے. انشاءاللہ ہمت کیجیے اور بامن مبلغ بننے کے لیے جد و جہد جاری رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ججز اور وکلا کا مدنی مذاکرہ تھا، تو ایک سپریم کورٹ کے میرا خیال وکیل تھا، اس نے کہا مجھے کہتے رہتے تھے، میں ٹالتا رہتا تھا، میں وہ کھلا بات کر رہا ہوں، میں آتا نہیں، مطلب ترکیب بنتی نہیں تھی میری. پھر اب یہ میرے پیچھے لگی اور مجھے لے آئی باول مدینہ. اس نے کہا کہ بس میری 46 سال کی عمر ہو گئی. 46 سال میں حالانکہ بڑے بڑوں کی ملاقاتیں ہوئی، اہل علم کی پتا رہتے علماء کی فلاں کی، لیکن 2 گھنٹے میں جو مجھے یہاں فیضان مدینہ میں جو سیکھنے کو ملا ہے، جو مدنی مذاکرے سے ملا ہے، میری زندگی میں مجھے نہیں ملا. پھر یہ رو پڑے اور روئے اور بہرحال یہ کہ اور اچھا خاصا اس کا مطلب تاثرات انہوں نے دیے تھے اپنے اس میں، اور اب انہوں نے بڑی نیتیں کی ہیں اور بڑا جذبہ دکھایا ہے، اور ان کو 12، 13، 14 اگست کی تاریخ ان کے مطالبے پر پھر دی گئی ہے. یعنی پھر انہوں نے مانگی تاریخ، تو میں نے کہا اب کی بار آؤ نا 72 گھنٹے لے کر یار چھٹیاں ہوتی ہیں کورٹوں میں، ججیز اور وہ کلام مزید لے آئیں گے انشاءاللہ. ملک جواد خالد، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ راولپنڈی سے آیا ہوں. میں 46 ایئرز سے زائد اس دنیا میں اب گزار چکا ہوں. جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے حضرت صاحب کو سنا سب سے پہلے. میں اگر یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ شاید میری زندگی کے وہ 2 گھنٹے جو میں نے ان کے ساتھ پہلے آپ ساروں کے ساتھ بیٹھ کر باہر گزارے تھے، میرے ان 46 سال سے زیادہ بہتر تھے. بابا جان، میں اسپیشلی آپ سے استدعا کہوں گا، مجھے موقع دیں کہ میں سب سے پہلے آپ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھوں کو چوم کر، میں آج تک کسی سے بیعت نہیں ہوا، بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے ولیوں کے در پہ گیا ہوں، لیکن میں آپ کے ہاتھوں آج بیعت ہونا چاہ رہا ہوں. میں کا دو حسین ظاہر
Father,